الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقبولين المنتظرين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا وإنا منا منتظرون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعائے نطفہ کا جو یہ سلسلہ الحمدللہ یہاں جاری ہے اس حوالے سے وقت کے مناسبت دعائے نطفہ کی بالخصوص امام زمان اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تقریر کرنے کی کوشش کروں گا. سورہ مبارک انعام کی 158 نمبر آیت ہے. اجمالی سے ترجمہ اور ایک اجمالی سے ہی گفتگو آج کی نشست آپ کی خدمت میں تقریر کرنے کا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک. تمام ان افراد سے کہ جو دین کو جھٹلانے والے ہیں، بالعموم ہے، کفار، مشرکین، منافقین، حتیٰ وہ افراد بھی کہ جو بظاہر بعض چیزوں پر ایمان لائے ہوتے ہیں لیکن بہت ساری چیزوں میں شک و تردید کا شکار ہوتے ہیں. ان تمام افراد کو مخاطب کر کے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے هل ينظرون، کیا یہ اس بات کے انتظار میں ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں، اس چیز کے انتظار میں ہے صرف کہ الا ان تأتیہم الملائکہ، ان کے پاس ملائکہ آ جائیں، اور یأتی ربک، یا تیرا پروردگار ان کے پاس آئے، اور یأتی بعض آیات ربک، یا تیرے پروردگار کی بعض آیات ان تک. تین چیزوں کا جو تقاضا کرتے ہیں ان کے ذہن میں، تین چیزیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا ملائکہ آئیں، جب انکار کے مرحلے پر آتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مطلب ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا، مثلا اس سے ملتی جلتی، خدا ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، مثلا اس طرح کی باتیں، یا یہ آیات، یہ معجزات کی چیزیں ہمارے ساتھ پیش کیوں نہیں آتی. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مطالب ہے یہاں پر بہت سارے، لیکن پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ یہ جو ان تین چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں نہیں ہوتا، ہمارے پاس ایسی چیزیں کیوں نہیں آتی. یوم یأتی بعض آیات ربک، وہ دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض آیات آئیں گی. سبحان اللہ. بعض کا لفظ ہے، یہ عربی میں ٹیکنیکل اعتبار سے، منطقی اعتبار سے 1 سے لے کر 100 کے درمیان، 100 سے نیچے لفظ بعض جب استعمال کیا جاتا ہے، مثلا آپ تعداد نہیں بتانا چاہتے کسی چیز کی تو آپ کہیں گے کچھ ہے. سبحان اللہ. اب یہ کچھ منطقی اعتبار سے عدم اور کل کے درمیان کی کیفیت کا لفظ.
کیا بات ہے، جب آپ کہتے ہیں واہ واہ نہیں واہ، ہے میرے پاس تو یہ انکار ہے نہ ہونے کا، کچھ بھی نہیں، یہ زیرو ہے۔ اگر آپ کہیں سب ہے میرے پاس تو یہ 100% ہے۔ بے شک، لیکن جب اس کے بعد کہا جائے کچھ ہے میرے پاس تو کچھ ایک سے شروع ہوتا ہے اور 99 تک جا سکتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بالکل صحیح، سبحان اللہ۔ ایک سٹیپ نیچے اور عدم سے ایک سٹیپ اوپر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ نہیں بتانا چاہتا کہ یہ کتنی آیات ہو، لیکن فرما رہا ہے یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے پروردگار کی بعض نشانیاں آ گئیں تو کیا ہوگا؟ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ یہ آیت کا وہ حصہ ہے جو زیارت آل یاسین میں بھی اس کو شامل کیا۔ وہ دن کہ جب یہ بعض آیات پروردگار آ جائیں گی تو کیا ہوگا؟ یہ وہ دن ہوگا کہ لا ينفع نفسا ایمانها، کسی بھی نفس کو پھر اس کا ایمان لانا ان آیات کے آ جانے کے بعد فائدہ نہیں کرے گا۔ اب جتنے بھی ان آیات کے منکر ہیں، جب یہ آیات ظاہر ہو گئی یوم یاتی بعض آیات ربک، جب یہ آیت اللہ کی جس دن ظاہر ہو گئی تو لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن، اس سے پہلے جس کسی نے بھی ایمان نہیں قبول کیا ہوگا اس کے بعد اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ جو مرحلہ ہے اس کو درک کرنا ہم سب کے لیے بہت آسان ہے۔ مثلا ظہور کے منکر ہیں، جب ظہور ہو جائے گا، اور اتفاقاً اس آیت میں اس سے مراد کہ وہ دن جب بعض آیات پروردگار آ جائیں گی سے مراد حتیٰ روایت اہل سنت میں بھی ظہور امام زمان اور ظہور کے جتنے بھی منکرین ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جس وقت ایمان کا انشاءاللہ تبارک و تعالی ظہور واقع ہوگا، اب ظہور ہو جانے کے بعد جتنے لوگ ایمان لانے کی کوشش کریں گے تو خدا نے بہت واضح طور پر فرما دیا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے سے ایمان نہیں لے کر آئے گا اس کو اس وقت اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ مرحلہ سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، لیکن جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے او کسبت فی ایمانها خیرا، دو طرح کے لوگوں کا ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ایک وہ جو ایمان نہیں لائے تھے اور اس آیت کے ظاہر ہو جانے کے بعد ایمان لے کر آئیں گے، خدا فرماتا ہے یہ ایمان ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے۔ لیکن دوسرا طبقہ کون ہے؟ او کسبت فی ایمانها خیرا، دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو ایمان رکھتا تھا لیکن اس نے اپنے ایمان میں خیر کو کسب نہیں کیا۔ یہ تھوڑا سا ذرا ہمارے لیے قابل توجہ ہو، یعنی دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے لیکن اس نے اپنے ایمان میں خیر کو کسب نہیں کیا، خیر نہیں حاصل کی اپنے ایمان میں۔ تو ایمان خود خیر مطلب ہے، کیا بات ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان اپنی جگہ خیر ہونے کے باوجود بھی کوئی ایک ایسی خیر ہے جو اس آیت سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر حاصل نہیں کی تو حتیٰ پہلے کا ایمان، یعنی اتنے عرصے ایمان رکھا، مانتا تھا، جانتا تھا کہ ایمان آئے گے، امام کے آنے پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی یہ ایمان کیسا ہے کہ اس ایمان کے اندر اس نے خیر کو کسب نہیں کیا۔ سبحان اللہ، یہ کون سی خیر ہے کہ جس کو اگر وہ کسب نہیں کرتا تو اسے اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں پہنچائے۔ اب ایک مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ آیت ہمیں صرف یہ بات سمجھا رہی ہے کہ صرف ایمان رکھ لینا۔ اب اس ایمان سے یہاں پر ایگزیکٹلی کیا مراد ہے یہ پھر اپنی جگہ ایک مفصل بحث ہے جس کا باب ہوتا ہے۔ عام طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ ایمان کی وہ ضعیف ترین کیفیت ہے کہ جو انسان کو معلومات کی حد تک رکھتی ضرور ہے، اسے یہ بات پتہ ہوتی ہے اور کسی حد تک اس کے قلب میں یقین بھی پایا جاتا ہے،
لیکن یہ ایمان اس قابل نہیں ہوتا کہ اس میں وہ خیر کسب کر سکے جو اس آیت کے ظاہر ہو جانے کے بعد اس کے ایمان کو قابل استفادہ کرے۔ لہذا مثلا یہ عقیدہ یا یہ بات یا یہ فکر ذہن میں رکھنا کہ ٹھیک ہے ہم تو مومن ہیں، مومن گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ایمان انشاءاللہ تشریف لائیں گے تو ہم آٹومیٹیکلی ایمان کے ساتھ جڑ جائیں گے، نہیں، آٹو کوئی سسٹم نہیں۔ کیا بات ہے، واہ بھائی واہ۔ آٹو کا سسٹم اگر ہے تو صرف اس کے لیے ہے کہ جو ایمان کے ساتھ اس خیر کو کسب کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مشکل کہاں پر پیش آتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، بالآخر اس کو ہم سب اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں سوچتے بھی ہیں، اس پر فکر بھی کرتے ہیں۔ اور آپ سوچیں کہ ائمہ انبیاء سلسلہ ہدایت کا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ایک سلسلہ جاری ہے۔ اس پورے سلسلے میں اکثر یہ ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے، آپ بھی کبھی اپنے لیے غور کیجیے گا، ائمہ کے ہوتے ہوئے اب آپ سوچیں وہ دور جس میں خود حضرت امیر علیہ السلام کسی بھی امام کی نسبت اس کی ظاہری حیات کا مقدر ظہور کا جو مسئلہ ہے ائمہ کا، اگر مثلا ہم تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں کہ اس زمانے کے افراد کیا مشکل ہے کہ ائمہ اور انبیاء کے ہوتے ہوئے بھی، یعنی ہمارے اور آپ کے لیے ایک پریویلیج ابھی موجود ہے، ہم بہرحال بہت ساری چیزوں میں ٹھیک ہے مسائل ہمارے ساتھ ہیں، لیکن یہ جو ائمہ سے انبیاء سے بغیر ان کے دیکھے ان پر ایمان لانا ہے، یہ اپنی جگہ ایک بہت قیمتی شے ہے۔ اس کے مقابلے پر وہ افراد کہ جو نہ صرف انبیاء کو اور ائمہ کو دیکھ رہے ہیں بلکہ اس میں سے بہت بڑی تعداد وہ بھی ہوگی کہ جو حتی معجزات کو بھی اپنی آنکھ سے، وہ کیا جگہ ہے، وہ کیا مسئلہ ہے، وہ کیا مرحلہ ہے کہ جہاں پر یہ سب کچھ دیکھ لینے کے باوجود، انبیاء اور ائمہ کو دیکھنے اور درک کرنے کے باوجود بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو ان کے ساتھ نہیں۔ تو ایک سوال ہے، آج کی اس سوال کو اپنے لیے بھی ہم آس پاس میں دہرا سکتے ہیں، وہ کیا چیز ہے کہ جو افراد کو، اقوام کو ہر دور میں انبیاء کے مقابلے کرے گا؟ واضح طور پر ایک اہم ترین چیز ہمارے ہاں خواہشات نفسانی ہے۔ تو اس خواہشات نفسانی میں بھی بالآخر انسان ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ مثلاً اب اگر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے کربلا کے زمانے کو سن 60-61 ہجری کو تصور کریں تو یقیناً کلمہ پڑھ کر ایمان لانے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ ان لاکھوں میں سے سید الشہداء کی حمایت کے لیے جو افراد ہمیں واضح طور پر میدان میں نظر آتے ہیں، ان میں مطلب 100-150 افراد وہ ہیں جو کربلا میں موجود ہیں۔ کربلا سے باہر بھی نکل کے اگر ہم افراد کو دیکھیں کہ جو یقیناً امام حسین کے ساتھ مخلص رہے ہوں گے، تب بھی یہ تعداد ہزاروں سے اوپر نہیں جاتی، ہزار اور اس کے آس پاس کی تعداد ہوتی ہے۔ اب سوال پھر اپنی جگہ پر موجود ہے کہ یہ ایمان لانے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود، درک کرنے کے باوجود وہ کیا چیز ہے کہ جو ان کو انبیاء کے اور ائمہ کے مقابلے پر لا کر کھڑی کرتے ہیں۔ ایک اگر تاریخ میں ہم تھوڑا سا نگاہ ڈالیں اور انبیاء کے حالات اور واقعات کے اوپر بھی اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کون سا ایلیمنٹ ہے اور وہ کیا چیز ہے کہ جو عام طور پر لوگوں کو ائمہ کے اور انبیاء کے مقابلے پر لے کر آتے ہیں۔ انبیاء کے حالات کو خدا نے خاص طور پر اس لیے بیان کیا ہے تاکہ ہم ان حالات سے اپنے لیے عبرت حاصل کر سکیں۔ ایک چھوٹی سی بحث ہے لیکن مزیدار ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ایک لفظ کہا جاتا ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف، تاریخ اپنے آپ کو۔ اب یہ جملہ ہم سب نے بچپن میں ہر ایک نے سنا ہوا، آپ سب کے انشاءاللہ اذہان میں موجود۔ کبھی آپ نے یہ بات سوچی، اس پر غور کیا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی کیوں ہے؟ یہ ضروری ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے؟ کیا یہ مثلا میں اگر سوشلزم کی جو فکر ہے، کارل مارکس اور ہیگل، ان لوگوں کی جو فکر تھی جو کہ جبر تاریخی کے قائل تھے، یہ پورے کا پورا جو تھیوری آف ڈائلیکٹ ہے وہ بنیادی طور پر اس جبر تاریخی کے اوپر تھیسس، اینٹی تھیسس اور پھر سینتھسس، جدلیاتی جتنا بھی یہ نظریہ ہے، اس کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ جبر تاریخی، یعنی ایک جبر ہے تاریخ کا، معاشرے کا، اور جبر کے تحت یہ چیزیں، یہ پروسیس اپنے آپ کو بار بار پیش آتی ہیں، اور اسی کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہسٹری اپنے آپ کو بار بار دہراتی رہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعاً جبر ہے، جبر معاشرتی ہے، جبر تاریخ ہے جس کی وجہ سے یعنی ہم چاہیں نہ چاہیں یہ ہوگا، یا نہیں کوئی مسئلہ ہمارے ساتھ ہے جس کی وجہ سے یہ چیز پیش آتی ہے؟ وہاں پر ایک اپنی جگہ بحث ہے. تاریخ اپنے آپ کو صرف اس لیے دہراتی ہے کہ تاریخ میں زندہ رہنے والے افراد اس کردار کو دہراتے ہیں جو ہر سال یا ہر مرتبہ پیش آتا ہے. تاریخ ہمارے کردار، ہمارے رویے سے جنم لیتی ہے. سبحان اللہ. اگر ہم اپنا کردار تبدیل کر لیں گے تو تاریخ کا دھارا خود بخود ہو جائے گا. کیا بات. تاریخ کے دھارے نے اگر مڑنا ہے تو ہماری وجہ سے ہوگا. اس جبر تاریخی نہیں ہے. اس میں جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا بیہیویئر ان تمام مسائل کے مقابلے پر چونکہ یکساں رہتا ہے، لہذا جب بھی وہ مسائل سامنے آتے ہیں ہم اسی طرح سے بیہیو کرتے ہیں، نتیجہ پھر ویسے ہی آتا ہے جیسے پیچھے آیا تھا. بالکل صحیح. یہ وہ مقام ہے کہ جس کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے فرماتے ہیں عبرتیں کتنی ہیں اور عبرت حاصل کرنے والے کتنے. بے شک. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. ہمارے اور آپ کے سامنے کی چیزیں ہیں، ہم نے اور آپ نے نہیں کیا. قرآن کریم مسلسل جس چیز کی طرف متوجہ کرا رہا ہے، ائمہ کے انبیاء کے حالات، اس کا اصل مقصد صرف ہمیں قصے اور کہانیاں سنانا نہیں ہے، بے شک. بلکہ گزشتہ اقوام کی حرکتوں اور ان کی چیزوں کی طرف متوجہ کرنا اور یہ سمجھانا کہ دیکھو ان کاموں کی وجہ سے یہ پوری کی پوری قومیں نابود ہو گئی. یہ حرکتیں بھی جس کی وجہ سے یہ انبیاء ان کے معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی کہ ان کے مقابلے پر کھڑے تھے. اب ان میں سے انبیاء کی تاریخ میں جو اہم ترین فیکٹر ہے جو کہ انبیاء کے ہمیشہ مخالف رہا، وہ فیکٹر مثلا اگر میں آپ سے بھی سوال کروں کہ انبیاء کے جو دشمن ہیں وہ کون رہے ہوں گے؟ عام طور پہ ہمارے ذہن میں جو تصور آتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر زمانے کا شاید بادشاہ جو تھا وہ انبیاء کا دشمن تھا. سوال کتنے بادشاہوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو بادشاہ انبیاء کے مقابلے پر آئے؟ کتنے بادشاہ؟ اگر ہم بادشاہوں کے نام کو تلاش کریں تو انبیاء کے مقابلے پر ڈائریکٹ آنے والا صرف ایک بادشاہ ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، وہ ہے فرعون جو حضرت موسیٰ. اس کے بعد حامان، قارون، شداد، یہ جو افراد ہیں یہ اس کے فرعون کی ہی پارٹی کے لوگ ہیں. یہ سب حضرت موسیٰ کے دور میں حضرت موسیٰ کے مقابلے پر. آپ کہیں گے نمرود بھی تو تھا، قرآن میں نمرود کا تذکرہ. اس کے بعد اگر کسی بادشاہ کا نام ملتا ہے تو وہ جالوت کا ملتا ہے. جالوت اپنے اندر البتہ خود بحث ہے کہ جالوت بادشاہ تھا نہیں تھا کیا تھا، یہ غلط ہے. لیکن میکسیمم اگر آپ تلاش کریں گے اور جالوت کے بھی جو مقابلہ ہے وہ اپنے زمانے کے نبی سے نہیں ہوا ہے بلکہ جناب طالوت علیہ السلام کے، جن کے بارے میں اتفاق المسلمین یہ بات شامل ہے کہ آپ انبیاء میں سے نہیں. اور یہاں پہ بحث نہیں ہے لیکن اشارتاً کر دوں اپنے بعد جوان ساتھیوں کے ذہن میں باتیں رہ جاتی ہیں کہ جناب طالوت علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ان تذکروں میں سے ہے کہ جو غیر انبیاء کی ولایت پر دلالت کرنے میں مدد کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امیر علیہ السلام جناب طالوت علیہ السلام کی نسبت فرماتے ہیں کہ میرے بھائی طالوت کا تذکرہ کیا کرو کیونکہ اس کے ذکر میں ہماری ولایت کے اوپر کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بحث ہے مثلا کہ آیا غیر نبی مثلا انبیاء سے افضل ہو سکتا ہے یا نہیں. بحث ہے، آپ جانتے ہیں ہمارے ہم کہتے ہیں نبی کا اگر ٹائٹل آ گیا تو نبی سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ جناب طالوت جو تھے، جناب طالوت جناب اشموئیل کے دور میں تھے اور جناب طالوت کے لشکر میں شامل تھے جناب داؤد علیہ السلام. اب جناب داؤد علیہ السلام صاحب کتاب، صاحب معجزہ، صاحب شریعت، انبیاء اولی العزم انبیاء میں سے ایک نبی ہے. ان تمام یعنی آپ کوئی بھی ٹائٹل سوائے اگر ہم مطلب بحث کریں تو سوائے خاتم النبیین کے ٹائٹل کے کوئی اور ٹائٹل نہیں بچا جو نبوت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس موجود تھا. ان تمام درجات کے باوجود بھی حضرت داؤد علیہ السلام حضرت طالوت کی لشکر میں سپاہی کی حیثیت سے یہ تھا
سب اس پر متفق ہے کہ حضرت طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد شامل تھے. اب یہاں پر ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ حضرت داؤد کا طالوت کے لشکر میں ہونا یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ یہاں پر اطاعت کس کی ہو رہی ہے؟ مفتی کون ہے؟ بری کس کے پاس ہے؟ پیچھے چلنے والا کون ہے؟ تو یہ واضح طور پر سر علامت ہے. آیات اور روایات کا اٹھائیں گے تو یقیناً کم از کم اس مرحلے میں کہ جہاں پر حضرت طالوت لشکر کو لے کر جا رہے ہیں، حضرت داؤد اس کا حصہ ہیں، یا حضرت طالوت کی نوعاً ایک فضیلت کو بیان کرتا ہے. اب اگر حضرت طالوت غیر نبی ہو کر اپنے زمانے کے نبی کے سپہ سالار ہو سکتے ہیں تو حضرت امیر علیہ السلام انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا ان تمام اس میں دو بادشاہ اگر ہم کھود کے نکالیں تو ہمیں یہ دو بادشاہ ملیں گے کہ جو انبیاء یا نظام ہدایت کے مقابلے پر. اب اس کے بعد 1,24,000 انبیاء، ان انبیاء کے مقابلے پر آنے والے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے پر آنے والے افراد مکہ کے بادشاہوں میں سے نہیں ہے. البتہ مکہ میں بادشاہ کا نظام نہیں تھا، وہ ایک الگ بحث ہے. اب یہ کون افراد ہیں کہ جو انبیاء کے مقابلے پر آتے ہیں؟ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے تمام انبیاء کے لیے کہ ان کے مقابلے پر آنے والے افراد، فرمایا ملا قوم، ہر قوم کے ملا. ملا بنیادی طور پر صاحبان نفوذ کو کہا جاتا ہے. اب ٹیکنیکلی یہ صاحبان نفوذ ہر دور میں وہ افراد ہیں کہ جو اپنے زمانے کا سرمایہ دار طبقہ ہے. اس سرمایہ دار طبقہ اس کو کیا پرابلم ہے انبیاء کے ساتھ؟ اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ سرمایہ دار طبقہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کے ساتھ اپنی ترقی کو جس چیز میں، اپنی کامیابی کو، اپنی طاقت اور قدرت کو جس چیز میں، یعنی جو مین ٹول ہے وہ ہے استحصال، مینیپولیشن. سرمایہ دار یہ پوری تاریخ ہے، یعنی حضرت نوح کے دور سے آپ شروع کریں گے سے لے کر آج تک سرمایہ دار طبقہ وہ ہے کہ جو، یعنی اب ہم اصطلاح سرمایہ دار کو جب استعمال کرتے ہیں تو اب یہ اصطلاح یعنی وہ کہ جو سرمایہ کے ذریعے سے باقیوں کا استحصال کرے. یہ خلاصہ، یعنی سرمایہ رکھنے والا سرمایہ دار نہیں ہوتا. اصطلاح ہمیں ٹرمینالوجی میں کیپٹلسٹ اور سرمایہ دار اس کو کہا جائے گا کہ جو اس سرمایہ کے ذریعے سے دوسروں کا استحصال کرنے والا ہو. یہ کیوں انبیاء کے مقابلے پر آتے تھے؟ اس لیے کہ تمام ادیان اور تمام انبیاء کے پیغام کی ایک اہم ترین جہت اسی استحصال کو ختم کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر آپ استحصالی نظام کو ختم کرنا چاہیں گے تو ٹیکنیکلی سب سے زیادہ اپنے آپ کو نقصان پہ کون پائے گا؟ سرمایہ دار. بے شک. لہذا سرمایہ دار ہر قوم کے انبیاء کے اب اس سرمایہ دارانہ نظام نے مختلف انبیاء کے مقابلے پر کیسے لوگوں کو تیار کیا، کیونکہ یہ مینیپولیٹرز ہیں، یہ استحصال کرنے والے لوگ ہیں. یہ کیا کرتے ہیں کہ اکثر یہ خود میدان میں نہیں آتے بلکہ کیا کرتے ہیں اپنی مینیپولیشن کے ذریعے سے ایک طبقہ ہے اس کو اس طریقے سے آمادہ کرتے ہیں کہ وہی طبقہ انبیاء کے اور ائمہ کے مقابلے پر آ جاتا ہے. اب اس مینیپولیشن میں جو چیز سب سے زیادہ مشکل ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ نظام سرمایہ دارانہ کیپٹلسٹ جو نظام ہے یہ عین مد مقابل ہے دین کے، ضد ہے. جیسے آپ کفر اور ایمان کی بات کریں تو کیا ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ کفر کے ساتھ ایمان کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ مومن کافر ہو، کافر مومن ہو، نہیں ہو سکتا. یہ ایک دوسرے کے ضد ہیں، یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے سرمایہ دارانہ نظام اپنے استحصالی کیفیات کے ساتھ ضد ہے، اگینسٹ ہے دین کے. اب جب تک ہم نظام سرمایہ دارانہ یہ جو کیپٹلسٹ نظام ہے اس کو ذہن میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو اب ہم جتنی مرضی عبادت کر لیں ہماری عبادت کبھی بھی اپنا اثر نہیں دے. لہذا اب یہاں سے مسائل شروع ہوتے ہیں. ایک بحث ہے انشاءاللہ ابھی ماہ مبارک رمضان بھی نزدیک ہے اور حلول ماہ مبارک رمضان انشاءاللہ خدا ہم سب کو ماہ مبارک رمضان سے بہترین ماہ مبارک رمضان
के रोजे, इन तमाम का बिलाखिर एक फलसफा है। उनमें से एक फलसफा क्या है, खुद मकसद क्या है? मकसद ये है लअल्लकुम तत्तकून, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजों को वाजिब किया गया। क्यों वाजिब किया? लअल्लकुम तत्तकून, शायद ये कि तुम साहिबाने तकवा हो जाओ। और रोजे का एक असर क्या है खुदा की नजर में, कि रोजा वाजिब इसीलिए किया है ताकि तुम साहिबे तकवा हो जाओ। सवाल अब मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि मुझे मसलन 40 साल हो गए रोजा रखते हुए, मगर मेरे अंदर तकवा के आसार पैदा नहीं। नमाज के बारे में खुदा गारंटी दे रहा है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज फहशा और मुनकरात से 50 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, लेकिन अभी तक मुनकरात और फहशा मुझे तो नहीं रोक रही मेरी नमाज। अब क्या नमाज और रोजे के अंदर कोई प्रॉब्लम है? लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और दवा लेते हैं तो बात होता है अगर जहन में सवाल आ भी जाए, डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा, तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, मेरी गारंटी है ये दवा असर दिखाएगी। जब डॉक्टर गारंटी ले लेता है, अब ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, बात अपनी जगह बहस से लोग करते थे भाई साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट है वगैरह। अभी डॉक्टर जब कह देता है मेरी गारंटी है, तो मरीज जब इस यकीन के साथ दवा खाता है कि मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, तो 50% उसका, बल्कि अक्सर लोग इससे भी ज्यादा फीसद के कायल है कि वो जो नफ्सियाती असर है जी वही इंसान को वहां तक पहुंचा देता है, बीमारी को ठीक कर देता है। अब खुदा गारंटी ले रहा है कि तुम रोजा रखो, हतमन मुत्तकी बन जाओ। सुभान अल्लाह। तो खुदा गारंटी कह रहे हैं कि अगर तुम्हें फहशा और मुनकरात की बीमारी से बचना है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि नमाज तुम्हें इससे बचा ले। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला गारंटी दे रहा है, दवा फिर भी हमारे पर असर नहीं करती। क्या बात है, क्या बात है। सवाल है ना। अब खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं है कि हमें खुदा पर ईमान नहीं, ईमान भी है खुदा में, खुदा बिलाकुल खुदा है बेशक। और अब जब खुदा ने कहा है तो यकीनन रोजे का नतीजा तकवा में आना चाहिए, नमाज का यकीनन नतीजा फहशा और मुनकरात से दूरी की सूरत में सामने आना चाहिए। 50 साल हो गए, 60 साल हो गए नमाजें पढ़ते हुए, लेकिन अभी तक ग़ीबत नहीं छूटी, झूठ नहीं छूटा और बहुत सारे मुनकरात। रोजे रखते हुए जिंदगी गुजर गई, लेकिन तकवा के आसार पैदा नहीं। अब मुश्किल कहाँ पर है? अगर डॉक्टर ने गारंटी ली, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को कहेंगे कि भाई आपने गारंटी ली थी, दवा असर नहीं कर। अब डॉक्टर आपसे मतलब पूछेगा कि भाई ये मैंने कहा था कि ये दवा इस तरह से खाना। मतलब होता है बात बीमारियों में, मतलब शुगर के पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर कहता है भाई ये वाली दवा तुमने पहले खानी है खाने के, और ये खाने के बाद खानी है। अब हम इतने अरसे दवाइयां खाने के बाद देखा भाई शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर साहब आपने गारंटी ली थी, तो डॉक्टर साहब पूछेंगे कि भाई तुमने किया क्या? अब पता लगा जो दवा पहले खानी थी वो बाद में खा रहे थे, और जो बाद में खानी थी पहले खा रहे थे। अब जब डॉक्टर साहब को बताया कि भाई ये हो रहा था, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? कहेंगे सारी जिंदगी भी खाते रहते हैं, असर नहीं करते। क्या बात है। डॉक्टर में कोई मसला है न दवा का मसला है। जब तुमने पूरे नुस्खे को ही उल्टा किया हुआ है, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतरीन क्या मतलब फजर की जगह जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, या मतलब असर की जगह मगरिब की नमाज पढ़ रहे हैं? नहीं, हम तो टेक्निकली दवा भी टाइम पर ही लें। लेकिन मुश्किल कहाँ पे पेश आ रही है? मुश्किल पेश आ रही है हमारी उस परसेप्शन में, उस नजरिए में कि जिसके तहत हम जिंदगी गुजार रहे। ईमान और दीन अपना खुद एक नजरिया हयात रखता है। ये नजरिया हयात जब तक इंसान के अंदर न आ जाए, दीन जाहिरी तौर पर इंसान के अंदर कोई तासीर ईजाद। अब ऐन इसके मुकाबले पर एक सरमायादाराना निजाम का नजरिया है। मसलन वो जगह के कहां से सरमायादार हमें मुसलमान होने के बावजूद भी किसी काम का नहीं रहने देता, वो नजरिया है। लिहाजा सरमायादाराना निजाम अपने एक नजरिया हयात देता है लाजमात, लेकिन कैसे देता है वो डायरेक्टली नहीं देता। जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर अपनी जगह आभास है, लेकिन टेक्निकली ये जो नजरिया हयात है, ये सरमायादाराना निजाम बहुत इब्तदाई जमाने में साइंस के लिफाफे में लपेट कर मुझे और आपको पकड़ा देता है।
اور میں اور آپ اسی نظریہ حیات کو حیات حقیقی سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب یہ مشکل کہاں پیش آتی ہے؟ مشکل یہ پیش آتی ہے کہ یہ نظریہ حیات کی وہ زمین ہے کہ جس کے اوپر ایمان کی فصل نے اگنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ زمین ہی بنجر ہو، مثلا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہر زمین جو ہوتی ہے وہ اپنی کیفیات رکھتی ہے کسی چیز، مثلا اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہاں پہ آپ کراچی میں سیب نہیں لگا سکتے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھئی یہاں کی فضا، یہاں کی زمین سیب کے لیے مناسب نہیں۔ آپ دنیا کا بہترین سیب لا کر بہترین کھاد ہر چیز لگا دیں، سیب نہیں لگے گا۔ کیوں نہیں لگے گا؟ اس لیے کہ یہاں کی زمین، یہاں کا کلائمیٹ مناسب نہیں ہے سیب کے لیے۔ اگر آپ نے سیب لگانا ہے تو آپ کو اسی سے مناسبت رکھنے والی زمین اور اس سے مناسبت رکھنے والی بہت ساری ایسی چیزیں، پہاڑ پر اگنے والی پھلیاں نہیں اگ سکتی، یہاں پر اگنے والی چیزیں پہاڑوں پر اگ نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس سے مطابق زمین۔ جو فصل عبادات ہے، جو فصل ایمان ہے، یہ جس سرزمین پر اگتی ہے وہ نظریہ حیات ہے جو دین کے مطابق ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سرمایہ دارانہ نظام کا ایک آسان طریقہ کار کیا؟ وہ کہتا ہے نظریہ حیات تبدیل کر دو، جتنا مرضی یہ ایمان کا بیج بولیں، جتنی مرضی یہ عبادات کر لیں، یہ کوئی محسوس اٹھا بس ہم ساری زندگی ایمان کلمے پڑھتے ہوئے، عبادات کرتے ہوئے بھی اپنے نظریہ حیات کی وجہ سے عین مد مقابل کھڑے ہوتے ہیں ایمان۔ یہ جو خیر ہم نے کسب کرنی ہے اپنے ایمان کے اندر، وہ بنیادی طور پر یہی نظریہ حیات ہے۔ اگر ہم اس کو تبدیل کر لیں اور اس کے مطابق، یعنی یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے انسان کی زندگی میں کہ اگر انسان اپنے نظریہ حیات کو تبدیل کر لے تو پھر اس کے بعد پوری کی پوری اس کی ایمان کی کیفیات خود بخود تبدیل ہو جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ زمین اگر مطابقت ہو، ایمان ضعیف سا بھی ہو، کچھ نہ کچھ اگا دے گا۔ کیا بات ہے۔ عبادات ضعیف ہو تب بھی کچھ نہ کچھ محصول مل جائے گا، لیکن اگر زمین ہی مطابق نہ ہو تو جتنا مرضی زور لگا لے یہ نتیجہ نہیں ہے۔ اب سرمایہ دارانہ نظام کا حیات کا تصور وہ ہے جو عام طور پر ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ زندگی کیا ہے؟ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، حرکت کرنا، یہ سارے کی ساری یہ جو ریپروڈکشن وغیرہ، یہ جو 4-5 صفات ہیں، یہ حیات کے بارے میں نظریہ گرچہ اس وقت ہمیں اور آپ کو نہیں پتا ہوتا، جب ہم اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں اور آپ کو لیونگ اور نان لیونگ چیزیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، ہمیں اور آپ کو سب احساس نہیں ہوتا کہ عین اسی وقت میں سرمایہ دارانہ نظام اپنے حیات کے نظریے کو ہمارے ذہنوں میں بو رہا ہوتا ہے۔ اب جب ہم نے سمجھا کہ زندگی کھانے پینے، سانس لینے، حرکت کرنے، رشد و نمو، بچے پیدا کرنے اس کا نام ہے، تو یہ زندگی کا وہ مادی تصور اور سرمایہ دارانہ تصور ہے جو ہماری زندگی کو مادیت سے منسلک کر رہے ہیں۔ لہذا کل زندگی کیا ہے؟ اچھا کھانا، اچھے کپڑے، اچھا لباس، اچھا گھر، اچھی بیوی، اچھے بچے، اسی کی گرد ہماری زندگی گھوم رہی۔ جبکہ پروردگار عالم اس کو اگر کہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے حیات کا نام دیا بھی ہے تو کہا ہے حیات الدنیا، یہ دنیا کی حیات۔ اور اگر اس کو حیات، البتہ یہ اپنی جگہ بحث ہے کہ اس حیات کے حامل انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی زندہ نہیں کرتا، یہ جو حیات ہو اس کے حامل افراد کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اس کو حیات دنیا جو کہتا ہے وہ کیوں کہتا ہے کہ بالآخر حیات کے جو ادنا ترین تجلی ہے ان آثار کی صورت میں وہ چونکہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، لہذا اس نسبت سے اس کو حیات دنیا، خود اگر حیات دنیا کا ایک اصطلاحی معنی، جیسے میں نے حیات دنیا کہا، آپ سے دنیا کی حیات میں ایک تصور آ گیا ہوگا، لیکن اگر اس کے لفظی ترجمے کو ذہن میں رکھا جائے تو پروردگار بنیادی طور پر اس کو کہہ رہا ہے پست ترین حیات۔ تو دنیا کا اپنا لفظی معنی پست ہے، یہ پست ترین حیات ہے۔ یہ دنیا کی کون سی حیات ہے؟ دنیا کی یہ دنیا کی حیات کے جو مادی تصور سے جڑی ہوئی ہے، مادیات سے، لہذا اس مادیات سے جڑی ہوئی حیات کے جو آثار ہیں وہ اسی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں کہ اس کے آثار ہیں کہ جو لذات اور شہوات کی صورت میں ظہور پیدا کرتے ہیں۔ اب میں اس حیات کے دائرے میں پھنسا ہوا ہوں یا نہیں، اس سے باہر، یہ پست ترین مرحلے سے میں نے اپنے آپ کو باہر نکالا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر انسان، حیوانات سے بحث نہیں ہے، پودوں سے بحث نہیں ہے، یہ حیات کی تجلی ہے،
حیات مادی کی جو ان سے بھی ظہور ہوتی ہے، کبھی اللہ نے اس کو ڈسکس کیا نہیں کیا. کہتا نا اللہ تعالیٰ کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد مماتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اللہ اس کو زندہ کرتا ہے. مگر یہ زندگی جس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ کوئی قابل قدر زندگی نہیں. اگر انسان اسی حیات دنیاوی کے مرحلے پر پھنسا ہوا ہو تو خدا فرماتا ہے الذین یدعون من دون اللہ، یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والے ہیں، اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں. پکار رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مردہ ہیں، یہ زندہ. تو زندہ کون ہے؟ زندہ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اس پست ترین حیات سے باہر نکالتا. اب یہ پست ترین حیات میں ہوں یا نہیں، اس کا میں کیسے اندازہ لگاؤں؟ اس کا اندازہ ایسے لگتا ہے کہ اگر میرے اندر دنیا کی کسی شے کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ مجھے خدا کے مقابلے پر لے کر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی تک دنیا کی اسی حیات کے مرحلے پس میں پھنسا ہوں. لہذا اگر دنیا کی کوئی بھی لذت، دنیا کی کوئی بھی شے ایسی ہے کہ میں اس کا اسیر ہو گیا ہوں اور اسے ترک نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی تک حیات دنیاوی میں پھنسا ہوا ہوں اور اسی پسترین حیات کے مرحلے پر ہوں کہ جو من حیث الانسان اگر میرے اندر ہے تو پھر خدا کے نزدیک میں اصلا زندہ نہیں ہوں، بلکہ زندہ چلتی پھرتی لاش. ابھی ہم اور آپ سب نے دیکھنا ہے کہ میں کسی چیز میں پھنسا ہوا ہوں یا نہیں. میں فلاں برانڈ چھوڑ سکتا ہوں یا نہیں، میں فلاں مثلا برگر چھوڑ سکتا ہوں یا نہیں، میں فلاں موبائل چھوڑ سکتا ہوں یا نہیں. یہ ماتا مجھ سے کوئی چیز چھوڑی نہیں جا رہی، مجبور ہو جاتا ہوں. یہ مجبور ہو جانا اب غور کیجیے گا، جو روزے کو اللہ تبارک و تعالی نے تقویٰ کا سبب قرار دیا، وجہ یہ ہے کہ روزے کے ایک مرحلے میں خدا ہم سے کچھ دیر کے لیے حتی بنیادی ترین ضروریات کو چھوڑنے کی طلب کرتا ہے کہ ہم چھوڑ دیں، پانی تک نہ پئیں، کھانا تک نہ کھائیں. زندگی کی بنیادی ترین ضروریات ہیں. ان بنیادی ترین ضروریات کو چھوڑنے کے بعد خدا مجھے اور آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر تم 17-18 گھنٹے بھی اس کے بغیر زندہ رہے تو اس کے بعد تھوڑا کھا کر بھی زندہ رہ سکتے ہو. یہ جو تم نے تصور کر لیا کہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ایک پورا مہینہ تم اس کے بغیر زندہ بھی رہو گے، صحت مند بھی رہو گے. اب اس کے باوجود بھی مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ اس کے بغیر بھی زندہ رہا، جب تک مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں، تب تک مجھے حیات ایمانی کی وہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جس کے بغیر مومن زندہ نہیں رہ سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حیات ایمانی اپنی جگہ خود ایک حیات کا مرحلہ ہے، لیکن اس حیات کے مرحلے کو درک کون کرے گا؟ جو اس مرحلے میں آئے. اب جو اس سے باہر نکلے گا وہ اس مرحلے کو درک کر سکتا ہے. اور اس مرحلے سے باہر نکلنے کے لیے خود اس بات کو سمجھنا کہ میں اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں، یہ مرحلہ کہ ہم اس جگہ تک پہنچے کہ ہمارے اندر یہ بات یقینی مرحلے پہ آئے کہ مولا ہم ان چیزوں کے بغیر تو زندہ رہ سکتے ہیں، آپ کے بغیر زندہ. جب تک انسان حقیقی معنی میں اس منزل پر نہیں آتا، وہ لشکر یزید سے نکل کر حسین علیہ السلام تک پہنچنے کی صلاحیت. یہ جو چھوڑنا ہے یعنی امام کی طرف حرکت کے لیے ہم ایک چیز کو چھوڑ کر وہاں پر حرکت کرنا ہے. لہٰذا بس ایک جملہ کہوں گا اور اس بات کو پھر آپ کی خدمت میں آج گفتگو زیادہ طولانی ہو گئی، اتنے قرار نہیں تھا گفتگو کرنا، لیکن بلاغہ میں حکمت نمبر 385 امام فرماتے ہیں کہ من حوان الدنیا علی اللہ انہ لا یعص الا فیہا. یہاں پر مطلب بہت زیادہ ہے، میں صرف ترجمے سے کہوں. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دنیا کی پستی کے لیے، یعنی کہ اللہ کے نزدیک جو یہ دنیا کی پستی ہے، اس کا پست ہونا ہے اور حقیر ہونا ہے، یہ اس وجہ سے کہ انہ لا یعص الا فیہا. اس حیات دنیا ہے کہ جس میں اللہ کی معصیت ہوتی ہے. لا یعص الا فیہا یعنی اس
دنیا، یہ عالم دنیا ہے کہ جس کے اندر اللہ کی معصیت ہوتی ہے. یعنی کیا؟ یہ دنیاوی جس دنیا کو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، یہ وہ دنیا ہے جس میں لا یعصى الا فیہا. جیسے ہی اس دنیا کے عالم سے باہر نکلے گا، اس دنیا سے باہر کا، اس سے جتنا بھی اوپر کا عالم ہے، اس میں کسی عالم میں اللہ کی معصیت نہیں پائی جاتی. لہذا عالم برزخ میں اللہ کی کوئی معصیت نہیں، قیامت میں اللہ کی کوئی معصیت نہیں، عالم ملکوت میں اللہ کی کوئی معصیت. آپ کہیں گے یہ تو ساری بات کی کہانیاں ہوں. حتی حیات طیبہ، حیات ایمانی، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ حیات ہے کہ جس کے اندر اللہ کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس ظاہری دنیا میں رہتے ہوئے. اب یعنی کہ اس ظاہری دنیا کے بھی یوں سمجھ لیں دو فیز ہیں. ایک وہ فیز ہے کہ جو سب سے پست ترین فیز ہے، حیات مادی. اس سے جیسے ہی انسان حیات ایمانی میں آتا ہے، اگر واقعاً حیات ایمانی کا حامل ہو جائے تو خود حیات ایمانی وہ عالم ہے کہ لا یعصى، اس کے اندر اللہ کی معصیت. لہذا چونکہ دنیا کے اندر یہ مسئلہ ہے، لہذا امام فرماتے ہیں وَلَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِتَرْكِهَا. جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے اس تک نہیں پہنچا جا سکتا جب تک اسے چھوڑ نہ دیا جائے. کیا بات ہے. اب یہاں پہ تفصیل بہت ہے، میں عرض کروں گا کہ یہاں پر ترک سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان رہبانیت کو اختیار کر لے، کھانا پینا ہر چیز چھوڑ دینا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد وہ اٹیچمنٹ ہے دنیا سے، جس کے لیے میں نے ابھی لفظ استعمال کیا کہ اگر میں دنیا کی کسی لذت، کسی شہوت کا اسیر ہوں تو یہ دنیا ہے، یہ ہے دنیا، اس کو ترک کرنا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب تک میں اس اٹیچمنٹ میں ہوں، میں اس دنیا میں ہوں جو اللہ کے نزدیک سب سے پستر ہے، کیونکہ یہ وہ عالم ہے کہ جس میں خدا کی معصیت ہوتی ہے. اور جب تک اس کو چھوڑ نہیں دوں گا، لا ینال ما عنده، اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس تک پہنچا نہیں جا سکتا. بس اب یاد رکھیے گا جو کچھ اللہ کے پاس ہے، یہ بڑا جملہ ہے، ما عنده، جو کچھ اللہ کے پاس ہے، جو کچھ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو کچھ، اب اس جو کچھ کو میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے یہ کتنا کچھ ہے. بے شک، بے شک. لیکن اس کتنے کچھ کے لیے ضروری کیا ہے؟ جب تک اس کو چھوڑ نہ دیا جائے. بس یہ اتنی سی بات ہے کہ جس کے دل میں دنیا اٹکی ہوئی ہو وہ امام حسین کو سامنے دیکھ کر بھی امام تک نہیں پہنچ سکتا. بے شک. اور کہتے ہی اسے ہیں جو دنیا کو چھوڑنے کی صلاحیت پیدا کر لے. اب اس سے یہ جو آٹو سسٹم ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ تم اس خیر کو کسب کرو. جیسے ہی تم نے ترک دنیا کی، آٹومیٹکلی اپنے زمانے کے امام کے ساتھ جانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. محمد والے محمد تیری سلوات. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. حیات ایمانی کا حامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے آثار اور آج جن شہداء کے جنازے انشاءاللہ ہوں گے خدا خیر و عافیت کے ساتھ، یہ آثار و برکات ہیں. اس جنازے کی کیفیات کے علاوہ خود ان شہداء کی شہادت نے جو آثار مرتب کیے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض آثار وہ ہوں کہ جو ابھی مجھے اور آپ کو دکھائی نہیں دیتے، لیکن جب مومن اس کیفیت کے ساتھ ہو جاتا ہے، حیات ایمانی کے اس مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کی اس حیات اور اس کے آثار کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، مومن ہے اور عمل صالح انجام دے رہا ہے تو خدا کا وعدہ فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم حتماً اسے زندہ کریں گے. کیسی حیات طیبہ؟ یہ حیات طیبہ آیت اللہ جوادی عملی اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آخرت کی دنیا زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ حیات طیبہ اسی دنیا کے اندر ہوتی ہے. یہ طیب سے کیا مراد ہے؟ طیب سے مراد یہی ہے کہ جیسے ہی یہ حیات پاکیزہ ہوتی ہے تو دنیا کی تمام آلائشوں سے پاک ہو جاتی ہے. دنیا کی آلائشوں سے پاک ہونے کے بعد یہ اسی دنیا میں دنیاوی افراد کے درمیان رہتے ہوئے پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں. ایک اظہار ان شہداء کے ذریعہ، مثلا آپ شہید حسن نصر اللہ کی حیات کا مطالعہ کریں، شہید سنوار کی، دیگر کے شہید جتنے بھی ہیں ان کی حیات کا مطالعہ کریں، انسان تعجب کرتا ہے کہ اس دور میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے اتنی پاکیزہ زندگی گزاری. اب جب یہ پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ اس مرحلے پر ہیں، تو ان کے حیات کے آثار کو ظاہر کرنا یہ خدا کا وعدہ ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ کل بھی میں نے رات ایک جگہ گفتگو کی تھی، جملہ یہاں پہ دوہراؤں گا
کہ یہ اپنے اس ایمانی کیفیت میں ایمان کے اور نور کے ایٹم بم بن جاتے ہیں. طیبہ کے اس مرحلے پر آتا ہے. میں بات سمجھانے کے لیے صرف عرض کرتا ہوں. یہ کیا بن جاتے ہیں؟ نور کے اور ایمان کے ایٹم بم بن جاتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جب تک پھٹے نہیں ہوتے تب تک دشمن کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، اور جب پھٹ جاتے ہیں تو پورے کے پورے شہر نابود کرتے ہیں. یہ اس وقت اس امریکہ اسرائیل نے غلطیاں کی ہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے ہمارے ایٹم بم پھوڑ دیے. اب تو آپ صرف ان کے تباہی کے منظر دیکھنے کے انتظار کریں. اب اس کے آثار نظر آئیں گے. اپنی نابودی کا انتظام کیا ہے. جب یہ شہادت باتیں ہوئی سید مقابلت وغیرہ کی، شہید مقابلت کی بات لوگوں نے فون کیا، اب کیا ہوگا، یہ ہو گیا بنا ہو گیا. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر ان چیزوں سے ہمارا نقصان ہونا ہوتا تو کربلا سے بڑا کوئی نقصان ہے؟ جب تک ہمیں یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، طیبہ کے آثار سمجھ میں نہیں آتے، تب تک تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ امام حسین اور آپ کے اصحاب نے کربلا میں شہید ہو کر کون سا انفجار نور کیا تھا. وہ ایسا انفجار نور ہے کہ وہ بم اس وقت پھٹا تھا، آج تک اس کے آثار. اسی طرح سے یہ تسلسل ہے، یہ مرحلہ ہے. ان کی شہادتیں ان کو نابود نہیں کرتی، بلکہ یہ حیات طیبہ کے اس مرحلے پر ہوتے ہیں کہ جب انہیں شہید کیا جاتا ہے، ان کی شہادتیں وہ انفجار نور و ایمان کرتی ہیں کہ جو باطل کے اور باطل کے تمام شہروں کو نابود کر دیتے ہیں. بس ایک ساتھ اتنی بڑی شہادتیں کرنے کے بعد اب یقین رکھیں کہ باطل اپنی نابودی کے دہنے پر کھڑا ہوا ہے. کمال یہ ہے کہ ایک شہید مقابلت مارو گے اس سے 10 شہید مقابلت پیدا ہوں گے. ایک سلوار مارو گے 100 سلوار پیدا ہوں گے. ایک اسماعیل ہانیہ مارو گے 100 پیدا ہوں گے. اور انشاءاللہ اس کے آثار ظاہر ہوں گے. بس چند جملے عرض کروں کہ جب واقعاً مومن کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میری شہادت سے کیا آثار پیدا ہوگا تو پھر وہ قربانی دینے کے لیے اتنا آمادہ ہو جاتا ہے. امام حسین کس چیز کے مشتاق ہیں؟ اب آپ کبھی اس نظر سے دیکھیں کہ جو چیز امام حسین کو نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ جو کربلا میں آنے کے بعد اب یہ جتنا کچھ کریں گے یہ بنیادی طور پر ہمارے اندر کی اس انرجی کو ریلیز کرنے کا باعث بنیں گے جو ہماری شہادت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو کیا ہوگا جب اس کو پتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے تو وہ کہے گا آؤ کرو میرے ساتھ. کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ تمہارا ہر قدم تمہاری نابودی کا بالکل عظمت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جتنی شہادتیں ہو رہی ہیں ہر شہادت کا مرحلہ امام کے چہرے پر سکون اور اطمینان کے آثار کو، لیکن اس کے باوجود کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر امام کے کچھ جملات ہیں. رہبر محسن انقلاب فرماتے ہیں کہ یہ جملات امام کے جذبات نہیں ہیں بلکہ ان شخصیات کا اثر ہے. یعنی کہ ان جملات کے ذریعے سے امام حسین نے صرف یہ بتایا کہ یہ ذات امامت کے لیے کس مرحلے پر تھی، اس کی حیثیت امامت کے لیے کس مرحلے پر تھی. ان جملوں کے ذریعے سے اس اہمیت کو امام نے بیان کروایا. لہٰذا جب 18 سال کے بیٹے کی لاش ہیں تو یہ جو جملہ کہا ہے الدنیا بعدک العفا، تیرے بعد حسین کی دنیا اندھیر ہو گئی، اس کا یہ ہے کہ عباس معلوم کیا گیا کہ حیثیتوں کو سامنے رکھوں تو وہ جو 6 مہینے راوی یہ کہتے ہیں کہ جس وقت 6 مہینے کی لاش کے آثار امامت کے اوپر ہے کچھ دیر کے لیے بیویاں حضرت کو پہچان
ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم اور استبداد کا خاتمہ قائم فرما. امت اسلامیہ جہاں جہاں دنیا میں ہمارے رہا سب کو نصرت کامیابی عنایت فرما. دشمن قوتوں کو بالخصوص امریکہ اسرائیل انگلستان اور ان کے حامیوں کو نیست و نابود فرما.